پنجابی بولے اونچی بولے گا سبحان اللہ اور ذرا توجہ کرو ایمان والے پھر علامہ صاحب کہنا پڑے گا جی خالق نے سونے نو کلیا نہ ہندا بولی کرا سے خالق نے سونے نو کلیا نہ ہندا اور رب دی قسم خدا دی قسم اے دنیا بنائی نہ جاندی رب دی قسم اے دنیا بنائی نہ جاندی او کہ دنیا دے راہ پر نے آنا نہ ہوندا اے رونق زمانے لائی رونق زمانے کے لائی نہ جاندی او جے دنیا جنا پرنے اونا نہ ہندا اے رونق زمانے کے لائی نہ جاندی اور کہ امت والی نرالے نہ ہندے اے امت کدے بخشوا بخشوائی نہ جاندی اے امت کدے بخشوائی آؤ ذرا توجہ کرو ایمان والے ہو آقا دی غلاموں ذرا سنیا جے آج دن 10 رات 11 یہ میرے غوث اعظم دا زمانہ ہے وقت دا بادشاہ شہنشاہ اللہ نے ہر شے تو نوازے لیکن پتر کوئی نہیں آقا دیا غلاماں کے جانشین کوئی نہیں رب کائنات دے بندیا سنیا گے ہن جناب علاج تے بڑے کروائے ڈاکٹر تے حکیماں کولوں تے بڑا گیا لیکن کدھروں فیض نہیں ملیا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے سب کچھ ہے لیکن اولاد کوئی نہیں انہاں وزیراں دے اندروں آقا دیا غلاماں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے سیدنا غوث اعظم دا ایک مرید وہ عرض کر لگا حضور یہ دن میں پتہ نہیں تساں علاج ڈاکٹر کو کرائے حکیماں کو کرائے لیکن ایک میری بھی من کے دیکھ دو میرا پیر فرماندا ہے تاجدار بغداد فرماندے نے جڑا نبی دا ملاد کراندا ہے رب پتر ہی دیندا ہے کروڑاں جگہ تے گئے حقیقت ہے وہ کہتے نبی دا ملاد کرایا تو ملے سب کچھ ملے اچھی بولی ذرا آؤ ذرا توجہ کرو ایمان والے ہو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے وہ کہنے لگا نبی سونے دا ملاد کرا انہاں کہا پھر کیویں ہوندا ملاد ان بادشاہ نوں کی پتا انہاں کہا محل سجا لائٹاں آدھا توجہ کرو ایمان والے آقا دے غلاماں فرمایا لوگاں نوں بلا اور پھر انج کرنے ہیں میرے غوث اعظم آل نبی اولاد علی رب کائنات دے بندیاں میاں صاحب میرے غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں اے آل نبی اولاد علی آل نبی اولاد شکل نابی نام لیا لکھ پا نہیں لین دے میل اندر دی جان
دی آؤ ذرا توجہ کرو ایمان والے فرمایا غوث اعظم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے عرض کی حضور اسی اپنے محل اندر نبی دا میلاد کرنا چاہنے ہیں حضور آجو آلے نبی ہو اولاد علی ہو اپنے نانا جی دا ذکر کر دے ہو میرے نبی دا میلاد منا لو آقا دیا غلامہ ذرا توجہ کر میرے غوث اعظم نے تاریخ دی جس تاریخ دے اوتے جانا سی نا اس تو پہلا کیونکہ بادشاہی محل اندر میلاد کارڈ چھپ گئے جنہاں دی غلامہ سی بلا رہے ہیں بڑے بڑے امیراں نو کھاڑ گئے بڑے بڑے وزیراں نو کھاڑ گئے بڑے بڑے سرمایہ داراں نو کھاڑ گئے آقا دیا غلامہ رب کائنات دے بڑے بڑے امیراں نو بڑے بڑے جاگیرداراں نو کیونکہ بادشاہ دے محل اندر میلاد مصطفیٰ ہے کارڈ چھپ کے چلے گئے جب جناب آیا میلاد کا دن ادھروں میرے شوق سے پیچھے مرید نے مل کے کو سبحان اللہ نہیں بولنا اونچی بول سبحان اللہ اللہ رشید فرماتے ہیں ذرا توجہ کر ایمان والے وہ بغداد شہر دی نشانی اونچیاں لمیاں چیراں کفنی پاکے میں رل ساتھ سنگ اے فقیران شہر بغداد دے ٹکڑے منسا اے میں کرسا میرا میرا جدوں تاریخ آئی نا قبلہ پیسا ملاد میرے غوث اعظم آ رہے نے پیران دا پیر آ رہے ہیں آؤ قربان جاوند رات وجہ کر پیچھے جناب مریدین نے آقا دی اقلامان ان محلان دے اندر انتظام ملاد محل دے اندر جناب بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے نے بڑے بڑے وزیر دے بادشاہاں نو بلایا بڑے بڑے امیراں نو بلایا بڑے بڑے جگیرداراں نو بلایا جدوں میرے غوث اعظم آئے ادب نال سارے کھڑے ہو گئے اے قربان جاواں جدوں کرسی صدارت تے رب کائنات دے محبوب دا اے پیارا بیٹا آلے نبی بیٹھے اولاد علی بیٹھے آقا دیا غلام تلاوت کلام پاک ہوئی پھر جناب نعت خوانی ہوئی جب میرے غوث اعظم کا خطاب شروع ہویا ہے ادھروں بغداد دی ایک غریب عورت اکھاں تو نظر نہیں آندا اے نبی جی مائی ہے اپنی بیٹی کو سہارا بنا کے کہ قربان جاواں بادشاہ دے محل تے پہنچی چوکیدار آکھیا بھائی تو کدھر چلی ہے انہاں کے نبی دا ملاد ہے غوث اعظم دا سیدنا پیران دے پیر دا خطاب ہے میں بھی سننا آگئی سبحان اللہ چوکیدار نے کیا نہیں ہم اپنا حلیہ بیخ اپنا لباس بیخ بادشاہ دا محل بیخ تو کتھے ایسے بڑے بڑے عمر آئے بڑے بڑے وزیر آئے نے اما تو جا واپس تو نہیں اندر جا سکتی انہاں کو خالصا تو خالی جا قربان جمع ذرا توجہ کر بیٹی نوجوان کہنے لگی اما واپس چلیے قربان جمع ملتا بھی کر رہی ہے ماں کہ منو جان دے نبی دا ملاد یہ امیران دا نبی ہے سونے دا ملاد ہے حجی صاحب کی بلا میں نے بھی جان دے ہو انہاں کہ اماں جی ساڑھے
ਤਰਸ ਖਾ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਮਾਈ ਇੰਜ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਥਰੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਲੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਮਿਲਾਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਔਰ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ गरीबी फेर के लंघ जाते रिश्तेदार गरीबी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਲਈ ਆਈਦਾ ਆਓ ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਮਿਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆ अम्मा जी ना तुम आलमे दीन ना मैं आलमे दीन मिलाद पढ़ेगा कौन मिलाद सुनेगा कौन आका दिया गुलामा माई कहन लगी कोई गल नहीं रब के कायनात दे बंदे सुनी जरा माई कहंदी है बेटा मैं टुटी जी मंदी ते बैठ जांदी हां मैनू को कुरान दी आयतां ते नहीं आउंदियां मैनू को हदीस पाक ते नहीं आउंदी रब के कायनात दे बंदे सुन शादी जी माई है फरमाया जी ओ जे लफ्ज़ ने असां आप करनिया टुटे फुटे लफ्ज़ां दे अंदर ओ लजपाल मैं बयान करनिया तू सामने बढ़ गया सुभान अल्लाह महल्ले च गौसे आदम सुभान अल्लाह पीरां दे पीर शहंशाह बगदाद कुरान पाक ते हदीस की रोशनी दे अंदर मुस्तफा दी अजमत ते शान बयान कर रहे हैं इधर माई टुटी जी मंजी ते बैठी है अगे मजमा भी नहीं इको ही बेटी इलामा साहब सामने बैठी है कि आका दिया गुलामा कदी कहंदी है कौनैन दे वाली दा घर बार बड़ा सोहना अच्छा जी नु सोना लगदा बोले बोलो सुभान अल्लाह दिल के अंदर क्या दियो कौनैन दे वाली दा घर बार मेरा उसी कहना कौनैन दे वाली दा घर बार सौ रब दी मदीने दा दरबार आगे बोली जरा सौ रब दी मदीने दरबार और सब रस्ते मदीने दे समझो न तो वक्त प्यारे पर जेड़ा रोज नु जांदा है बाजार कदी
میلاد نبی دا پڑھ دی کدی کہندی ہے تیرا کھانا تیرے لگیت گاواں یا رسول اللہ عالم فاضل تے ہے کوئی نہیں میلاد تے آندا کوئی نہیں جو ہے وہ پڑھی جاندی ہے یکا یکا کی ہویا مائی دی اکھاں وچ تھرو آ گئے موٹے موٹے آنسو نبی دی محبت دے اندر آ گئے آقا دی غلامہ مدینے دی طرف منہ کر کے اما نبی نی کہندی ہے آنسو جناب اکھاں دے اندر نے دل اندر نکت پیدا ہوئی کہ قربان جوان ترجمہ سلطان العارفین کرم دے کائنات دے بدیا کردے نے آپ فرماتے ہیں میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کی کروں اس نو تے بھاواں اور ویڑے میرے ایتھے توجہ نہیں ویڑے میرے سونا وڑدا نہیں تے میں لکھ تلے وی پاواں ہمیشہ راسی میرا حضرت باہو کدھر روندی نہ مر جاواں ادھر کوئی علم دیا گلاں نہیں ہو رہی مائی تے آئی ان پڑھے قرآن نہیں پڑھ رہی قدیس پاک دی روشنی نہیں بیان کر رہی سادہ جا ذکر کوئی یار بول مرا سبحان اللہ کدی ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے سونے لنگر بھی کوئی نہیں لہجہ بھی کوئی نہیں چڑیاں بھی کوئی نہیں ساڈے گھر تے کوئی آندا بھی کوئی نہیں جے کوئی نہیں آندا تے سونے تو آ جا ہن بولے گا سبحان اللہ اس لفظ کے پھر روکنی ہے کہ محلے چلے پھر کہو ذرا سبحان اللہ ادھر میرے غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں ذرا توجہ کریا جے ایمان والے علماء بیٹھے نے ذمہ داری نال کر رہے ہیں میرے غوث اعظم فرماندے نے میری کوئی بات ایسی نہیں میرا کوئی خطاب ایسا نہیں جس دے اندر آقا دی غلامہ مدینے دے تاجدار دی آمد نہ ہوندی ہوئے رب دے کائنات دے بندیا سن میں ایک گل عرض کر کے چلنا حضرت فرماندے نے سجدہ ہوا کا مجمع رات کا پچھلا پہر ہے میرے غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں سارے جاگ رہے ہیں سنیا جے سارے جاگ رہے ہیں لیکن سامنے جڑا بندہ بیٹھا ہے وہ سنتا ہے آقا دی غلامہ میرے غوث اعظم انج اٹھے آپ فرماتے ہیں کافی دیر ہو گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی کہ میرے غوث اعظم کی نظر اس فوڑ والے بندے تے پہ گئی میرا خوش اٹھیا وہ سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ لوگوں نے عرض کی دی حضور یہ سنتا ہے میرے سامنے ضرور پڑھتے ہو پہ فرمایا جھکا کے پوچھو یہ دیکھا بندہ نبی آیا ہوا ایجڑا سی کہنے ہیں نا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر کہہ دے آپ ہر عاشق کے گھر ہمارے گھر میں بھی ہو جائے جی بولیں گے ہمارے گھر میں بھی ہو جائے جناب علامہ صاحب قبلہ نے ہاتھ بن کے میرے غوث فرمانے نے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ لوگوں نے عرض کی تھی حضور ہی تے ستا ہے تسی درود میں پڑھ دے ہو فرمایا اس کو جگا کے پوچھو اس کے خواب میں میرا نبی آیا ہے پھر کہہ دے اللہ نہیں پھر کہہ دے ذرا سبحان اللہ کچھ ہی بولی گا پھر کہہ دے ذرا آپ
آقا دیا غلامہ جو میرے غوث آدم دا مقام ایک بندہ ستا ہوئے خواب ویکھ رہا ہوئے تو میرے غوث آدم اٹھ کے کہہ دینا انہوں پوچھو کہ میں خواب اندر تاجدار مدینہ آئے اور رات رجو پر ایمان والے علامہ صاحب دا ترجمہ کر دے ہوئے سلطان اللہ رفیق فرما دینے ایک جاگا ایک جاگ نہ جاگا ایک جاگا ایک جاگ نہ جاگا ایک جاگ دے آمی ایک جاگ دے آمی ستے ایک ستیاں جاوا سن ہو سونے دا کرم نے ایک بندہ جاگی جا رہے ہیں انہوں ککھ نہیں لبدا بلے شاہ بھی آتے انہوں دی نگری پہ کہ انہوں دی گل نہ کریے تو مزہ نہیں اچھی بولی طرح سبحان اللہ راتی جاگے شیخ صدا میں کہ رب دی جاگن کھتے کہ تھی اٹھتے اے در مالک دا اے مرن دی چھڑ دے اے مارو سو سو چھتے کہ تھی اٹھتے ایک برکی دی قدر پچھانے سب کچھ کھا کے بھی کرنا نہیں ایک برکی ٹکڑا ایک روٹی دا پنجابی ہے برکی ٹکڑا ایک روٹی دا پا دے تیرا بوا نہیں چھڑ دے ایک برکی دی قدر پچھانے رہندے بھوکے سنتے دیکھی اندے اٹھ بھلیا اٹھ یار منا لے نہیں تے بازی لے اللہ دے بلی نہیں فرمایا کوئی محفل ایسی ہے ہی نہیں جدے اندر سرکار دی روحانی طور پہ آمد نہ ہوئی ہوئے آقا دیا غلامہ میرے غوث محلے تکلیف فرما رہے قرآن پاک دی آیتاں حدیثوں دے انبار لائے نبی کا میراب پڑھا لیکن کدھرے بھی جناب کوئی ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی ہو گئے سونا قربان جاؤ پریشان ہو گئے تکلیف کر دیں سرکار پریشان ہو گئے اور لگیتی لاج پالا کیڑی غلطی ہوئی ہے آقا دیا غلام کی گل نے اب کہتے ہیں مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر حضور کیڑی غلطی ہوئی ہے بادشاہ دے محل اندر انتظام بھی بڑا اچھا ہے آئے بھی لوگ اچھے نے آقا دے لنگر بھی بڑا اچھا ہے ہر طرح کا انتظام ہے لیکن کی یہ لاج پالا آج مہربانی نہیں ہو رہی کہ رب کائنات کے حبیب نے فرمایا بیٹا آج میں ایتھے نہیں آئی میرے آقا نے فرمایا بیٹا عبدالقادر تم آیا میرا کول میں آیا غریبا کی اچھی بولی بھائی سبحان اللہ کیونکہ بڑا ایمان تیرے تے غریبانوں میرے آقا
جائے نور مسجد اندر کملی والا نور والا آ جائے اور نظر جب بارے ندامت سے جھکی ہوتی ہے تو نظر رحمت بھی مدینے سے اٹھی ہوتی ہے آقا دیا غلامہ سنی ذرا بڑا ایمان تیرے پہ غریبانوں میرے آقا حشر وچ لاج قبر وچ لاج رکھ لینا جدوں مشکل بنی ہو فرمایا اج میں انہاں میراں دے محلے چ نہیں اج میں مائی دی کھلی چاہیے کوئی شک ہے ہی تے نہ بول میں گل لگے کر لگا دائیاں تے بڑی آئیاں سن لکھ دیتا گیا ہے کہ یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی غریب سمجھ کے چھوڑ گئی اور میرے نبی دا دادا مکے دا سردار اچھی بول ذرا سبحان اللہ غریباں دا گھر سمجھی بیٹھا ہے اونچی بولی ذرا لیکن یہ تو میرے نبی دی مرضی ہے نا تائی آئی فرمایا یہ ہمارے قابل نہیں ہے اونچی بول او بادشاہ تو قابل ہے تو تینوں سدیا ہے نا جسے چاہا در پہ بلا لیا آقا دیا غلامہ ذرا توجہ کر ایمان والیا رب کائنات دے محبوب دے در تے آئیاں نا دائیاں خالی گئیاں یہ ہمارے قابل نہیں یتیم سمجھ کے کی چھڑنا یہ ہمارے قابل نہیں یہ ہمارے قابل نہیں یہ ہمارے قابل نہیں ایک آئی پھاٹے جے کپڑے غریبنی جی مائی ہے پیروں میں ٹوٹی جی جُتی ہے رب کائنات دے بندیا جدوں آئی میرے نبی دے دادا جان عبد المطلب کھڑے نے آپ نے فرمایا حلیمہ جڑا خاموش رہا نا میں سمجھا گا نہیں نبی نے ملانے چاہے اونچی بولے میرے نبی دے دادا جان نے فرمایا حلیمہ عرض کی تھی جی حضور فرمایا بنو صاحب دی پھر بولی یہ تے بولی نہیں وہ جے بولے نا تو میرا نبی دا دادا چوڑی پڑتا ہے وہ آج بول بھی نا مصطفیٰ دا کرے گا انشاءاللہ ذرا توجہ کر آپ نے فرمایا حلیمہ جی حضور حلیمہ فرمایا حلیمہ علی بنو صاحب دا قبیلہ ہے عرض کی تھی جی حضور فرمایا پھر آج اچھی بولی ذرا سبحان اللہ آؤ ذرا توجہ کرو ایمان والے تھوڑا جا ٹچ دے دیں کیونکہ جناب ملا دے جدوں قربان جاواں حلیمہ فرما دیاں نے میں آئی میں دیکھیا رب دے حبیب انج قربان جاواں کلیا غلاماں رب کائنات دے محبوب سر مبارک رکھ کے انج اپنے بازو مبارک تے آرام کر رہے نے تے جدوں حلیمہ فرما دیاں نے میں ویکھیا میں نبی دا حسن ویکھیا میں نبی دا نور ویکھیا میں عاشق ہو گئی میں کہ کچھ بھی ہو جائے حلیمہ ہائے 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 انہوں لے کے جانا ہے میں انج سینے تے ہاتھ رکھیا کو سبحان اللہ حلیمہ فرما دیا نے میں نبی دے سینے تے ہاتھ رکھیا میرے نبی نے اکھاں دے پٹ کھولے جدوں انج اکھاں دے جناب قربان جاواں پلکاں کھولیاں تے نور دی شعاع نکلی ہے آسماناں تک انج نور گیا ذرا توجہ کر ایمان والیا تے میرے نبی نے حلیمہ نوں ویکھیا مسکرائے جدا مطلب سی اماں آ گئی ہے جدا مطلب یہی سی اماں جی آ گئی ہو بس تہاڈا ہی انتظار سی جی کہہ دو سبحان اللہ آؤ ذرا توجہ کرو ایمان والے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیاں رب دے محبوب نے فرمایا اج میں اس محل اندر نہیں اج میں مائی دی کلی اندر آیا ہویا تے قربان جاواں میرے غوث اعظم اٹھے تے مرید بھی اٹھے حضور کدھر چلے ہو اتے میلاد ختم نہیں ہویا اتے درود و سلام ہو رہا ہے اس کے بعد لنگر ہو رہا ہے فرمایا جاؤ یار جتھے میلاد والا آیا ہے اوتھے ہی جانا ہے جتھے میلاد والا
آئے ہیں بولو جتھے میلاد والا سرکار غوث آدم آئے ادھروں مائی دعا کر لگی سرکار تے 4 صحابہ کرام 4 یار بھی نال نے میرے غوث آدم دے گلی دے پیچھے نے ویکھیا سرکار انج کھڑے سن ہاتھ لا کے نا مائی دی چوکڑ نو سونا میلاد سنا یہ کہہ دیں گا سبحان اللہ تو بڑا مولا ہونا پھر ذرا کہہ دو سبحان اللہ میرا نبی اپنا میلاد سن دے نہیں تو شیخ سادی رحمت اللہ کو پوچھ لو علامہ صاحب قبلہ آپ نے ربائی لکھی نا بلغ الہدی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ جی بولتے سب نو ہوندا ہے عربی ہاں جی حسنت جمیع خصالہ اگلا مصرع نہ سمجھ نہیں آتا پیا خیر جو ٹھہر جی انہاں دی سمجھ نہیں آیا لکھ دے نا سوچدے نے اگے کی لکھاں اگے کی لکھاں بلغ الہدی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پھر درود پڑھن لگ پے اگے کی لکھاں جی بولی در سبحان اللہ انج اونگ آئی سب اونگ آئی ہائے 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 آپ فرماتے نے نیند آئی میں کی ستا رب دا حبیب آ گیا ایک دفعہ گاجو آئی کے کہہ دینا سبحان اللہ اور رب جو کرے ایمان والے آمنہ دے لال نے فرمایا سادی جی آقا میری نعت لکھی آقا ربائی لکھنا چاہ رہا 3 مصرے میں لکھے نے چوتھا سمجھ کر نہیں آ رہا میرے نبی نے فرمایا جنی لکھی سنا پتہ چلیا نبی نے نام نبی کا ذکر نبی کہہ دے یار نبی کا ذکر نبی اچھی بول میں بھی پتا میں قصور آیا اگر اچھی بول میرا نبی نام سنتے نے میرا نبی اپنا ذکر آؤ ذرا توجہ کرو ایمان والے میرے نبی نے فرمایا سادی جی آقا فرمایا جنی لکھی ہے سنا تے ہن انج بھت بن کے تے نبی دے سامنے اے او مصرع مسجداں وچ ویکھو میلاد وچ ویکھو چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی یاد ہے عربی سمجھ آوے نہ آوے اے کیوں ہوندی ہے کیونکہ میرے نبی دے سامنے جو پڑھی تے مل کے پڑھ لو بالا کرنا کہ اساں بھی حضور دی بارگاہ وچ کھڑے ہاں تے مل کے پڑھ رہے ہیں کلام وہ ہوئی ہے جڑا نبی دی بارگاہ وچ پڑھیا گیا ذرا گونج پے جائے اے دیواراں بھی مسجد نور دیاں بولن اوے بالا اللہ بے کمال کا شافا حسنا جب اتنا کیا نہ سنیا جی جب اتنے پہنچے نے آقا دیا غلامہ حسنت جمیع خصالہ خاموش ہو گئے میرے آقا نے فرمایا کی گل ہے اگے کیوں نہیں پڑھتا سادی اگے پڑھ اب کی ہوں اگلا مصرع سمجھ نہیں آتا میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اگے لکھ دے صلو ایک دفعہ پھر پڑھ دے مصرع پورا ہو گیا آخری مصرع میرے نبی نے عطا کیتا ہے اس لیے انہوں اتنی شہرت ملی بچے نو یاد ہے ہر مسجد وچ لکھی ہے مل کے پڑھ دے بالا کا شافا حسنا انج میرے آقا نے وہ دی چوکڑ تے نہ ہاتھ رکھے تے قدم رکھے نے اس طرح تے سرکار مائی نو اس طرح ویکھی جا رہی کہہ دے یار کہہ دے سبحان اللہ اج نہیں یقین آندا تو علماء کو پوچھ دو شیخ عبد الحق محدث بھی رحمۃ اللہ علیہ 18 سال مدینہ پاک حدیث پڑھائی ہے کتنے سال اونچی بول کتنے سال
کسی نے 21 دن کسی نے 15 دن مل جانا حاجی صاحب تو بڑا فخر کرتا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں اتنے دن رہا 8 دن رہا میں 10 دن رہا وہ کڈا نصیبہ والا ہے جڑا 18 سال اچھی بولی ذرا سبحان اللہ آپ فرماتے سنوات توجہ کریا جی مان والیوں 18 سال مدینہ پاک میں رہا تنے حدیث پڑھانی تنے حدیث پڑھانی رات میں مسجد نبوی دے سامنے گنبد خضرا دے سامنے پہ جانا سونا نہیں سنیا جے انج گنبد نو ویکھی جانا گنبد نو ویکھی جانا تے اے تے تانوں پتہ ہے نا کہ نیند جڑی ہے اونگ جڑی ہے سونی تے بھی آ جاندی ہے کہ جدوں کئی راتاں گزر گئیاں انج ویندیاں گنبد خضرا نو تے حضرت فرماندے نے مینوں اونگ آئی مینوں نیند آئی میں ویندا گنبد خضرا تے میں سو گیا میں بھی سندا مدینے والا آ گیا بس آج دعا کر اس پروگرام تو بعد جائیے درود پڑھ دیں سو جائیے ادھروں اکھ لگے ادھروں مدینے والا آیا ہے کہہ دے یار کہہ دے سانو کئی ملی علامہ صاحب کہہ دے اچھا جی پھر وہ حضور آ جاتے ہیں میں کہ جڑا قبر وچ نبی آ جاندا ہے ایتھے نہیں آوندا بولی یار بولی ذرا سبحان اللہ کہ نا پیو نو محبت ہے قبر تک جائے گا پتر نو پیار ہے قبر تک جائے گا ویر سجن بیلی جڑا کہندا تیرے بغیر مر جاگا تیرے نال قبر وچ کوئی نہیں جائے گا ہزارہ مٹی پا کے واپس آ جان گے میرے نبی نے فرمایا اور پیار میرے نال کھال جتھے کوئی نہیں آئے گا محمد سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ جتھے دروازہ بھی کوئی نہیں جتھے کھڑکی بھی کوئی نہیں حاجی صاحب ایڈا کو سراغ بھی نہیں رکھ دے کہ واپس نہ آ جائے ہاں جی ایڈا کو سراغ بھی نہیں رکھ دے کدھروں چلو کوئی گل بات ہی کر رہی ہے انج بند کر کے آ جاتے ہیں لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے گھبرائی نہ یار اسی بول ذرا سبحان اللہ ایک دفعہ گاج بھائی کے کہہ دے سبحان اللہ بھائی نے کہا ہی چل رہے ہیں ذرا اونچی بولیں گے سبحان اللہ آؤ ذرا توجہ کرو پھر میں نے کہہ لیں دیو لوکاں مینوں آن کرایا کہ رات قبر دی کالی پر میں سنیا ہے اوتھے سونے سرکار غوث صاحب نے فرماندے میں انج ویکھیا نا سرکار حضرت ابوبکر صدیق سبحان اللہ عمر فاروق سبحان اللہ عثمان غنی سبحان اللہ مولا علی سبحان اللہ صحابہ نبی دے نال نے تے مائی دے بوئے دے رنج نا حاجی صاحب ایک لا کے کھڑے نے سرکار پیچھے صحابہ کرام کھڑے نے تے مائی نو ویندے نے واہ اوے اماں میلاد منایا توجہ کر ایمان والے ادھروں میرے دوست آئے میلاد ختم ہویا میرے آقا تشریف لے گئے ہن پیراں دا پیر آئے محبوب سبحانی آئے قطب ربانی آئے شہنشاہ بغداد آئے جتھے میرے نبی نے انج دیکھ لا کے سرکار کھڑے ہوئے سننا تے قدم سن چوکٹ تے مائی دے منہ تے قدم سن مصطفیٰ دے مائی دے منہ تے میرا غوث آیا کدی اماں دا دروازہ چپ دے دے کدی مائی دی چوکٹ اس جمن نو ایتھے رکھ دے محدث اعظم کو چاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات دا ویلا ہونا تو میں مصطفیٰ دی چوکٹ نو چومنا اللہ کرے یار اچھی ہو چومن والا بولے چوکٹ نو چوم رہے نے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ چوکٹ چومتے نے پھر کسی نے موٹے دے ہاتھ رکھیا ایڈا وڈا عالم دین ایڈا وڈا محدث ایڈا وڈا مفسر
کی پیا کرنا پتھر دی چوکڑ کو چمنا پیا آپ فرماندے نے مینوں ہور کوئی گل تے سمجھ اندر نہیں آئی کیونکہ عشق اندر بیٹھا ہویا سا فنا ہویا بیٹھا سا مٹ کے بیٹھا سا چوکڑ چمدا سپیا میں کیا چمن دے نہیں رہا میں چمتے نہیں رہا اور میں داڑھی نال درے رسول تے جھاڑو دے رہا جب اس نے درے رسول تے اتاری نہ جھاڑتے رہے ہیں رات نو بیٹھے نے گنبد خضرا ویکھ رہے نے اونگ آئی نبی آ گئے بولے گا روچی بولے گا سونا آ گیا آپ نے فرمایا عبداللہ کے سو گئے ہیں میں کہنا کسی نے پیو کے اندر پتر سو گئے کسی نے پڑھا کے اندر ویرہ سو گئے ٹھیک ہے نا کسی نے سجن کے اندر سونے سو گئے جنہوں نبی آکھے سونے نے فرمایا اس کے نقشہ کے محقق سو گئے کہتے ہیں ستا دے نہیں سرکار جدو انجا کیا تے کر بول گئی ہونو منظر کوئی نہیں وقتو ہادا چینا کوئی نہیں آقا دیا غلامہ ہون اکھاں بند کر دینے پہ کہ نیندر آ جائے اے دے کو ہمیں پتہ ہے کہ جدو مہربانی ہوندی ہے نیندر ہوندی ہے نہیں تے گولیاں کھا کے بھی نیندر نہیں ہوندی آقا دیا غلامہ اندر توجہ کریمان والیا ہون سون دینے پہ اے کہندے نے نانو نانو اڈیک لگی تیری پھر کرم ہوئے کیا دے ہو جائے گا اللہ ہوئے گا اچھی بول سبحان پھر کرم ہویا نیندر آ گئی اکھاں بند ہوئیاں میرے نبی آ گئے فرمایا عبداللہ جی آقا فرمایا 18 سال ہو گئے نا کرنا موجہ ہی مانی جا رہے گنبد خضرا سائے تھلے بہ کے حدیثاں بھی پڑھانا ہے نظارے بھی لینا ہے آقا حکم فرمایا ان ہندوستان چلا ان ہندوستان آج 1500 سال بعد عمرہ کرن جاؤ نا یا کرن جاؤ مدینہ پاک جو ہوتا ہے نا اعلان بس بھئی ان آخری سلام سے واپس بندہ گڈی وچ بیٹھا ہوندا ہے تو گنبد خضرا ویکھی جا رہا ہوندا ہے تے رو رہا ہوندا ہے صبح رہے ہوتا ہے سونیاں بلایا سی تے رکھ لینا دل تے نہیں نہ کردا جی ایسا آقا دی غلام حضرت توجہ کر عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے عرض کی جی سونیا میں کسے کو کچھ منگیا تے نہیں میں تے 18 سال حدیث پڑھائی کسے کو پیسہ بھی نہیں منگیا میں کسے کو کھانا بھی نہیں منگیا آقا دی غلام رب کائنات دے بڑیا سنی ذرا عرض کی دی لاج پالا مدینہ چھوڑ دیا مدینے تو چلا جا میرے رب دے حبیب نے فرمایا عبداللہ محدث دہلوی سن پہلے اپنی مرضی نہ لایا سے 18 سال گزارے نے ڈیوٹی دیتی ہے حدیثاں پڑھائیاں نے اور میں تینوں آرڈر دے رہا جا ہندوستان چلا جا میرے دین دی خدمت کر عرض کی دل لاج پالا دل نہیں کرتا جان فرمایا تیرا نبی نہ دور ہے نہ مجبور ہے ہندوستان جا جتھے تیرا دلی وچ ڈیرا ہوے گا ہر رات محمد دا پھیرا پہلے تو آیا سین ہون اسی آواں مل کے کہہ دے سبحان اللہ اور آگے میرے آخری گالوں سن لو غوث اعظم وہ آگے ہوئے تھے
جتھے ٹیک لائی سی نا پیر صاحب قبلہ میرے نبی نے ید اللہ والے نے گورا گورا ہاتھ رکھیا سی نا بوئے تے اس بوئے نو چوم دے اس چوکڑ نو چوم دے اس مائی دی چوکڑ نو چوم دے اس مائی دے دروازے نو چوم دے ہن بیٹی نے جدوں ویکھیا اونے کہا اماں ادھر ویکھ پر تو کی ویکھے تے نظر نہیں آوندا تو کی ویکھے تینوں نظر نہیں آوندا بیٹا کی ہویا ہے فرمایا ادھر ویکھ سونے چہرے والا سبحان اللہ اماں ویکھ پر تو کی ویکھنا تو تے نبی نہیں ہے تینوں تے نظر نہیں آوندا ادھر ویکھ اماں ایک سونے چہرے والا ایک سونی لباس والا ایک سونی دستار والا اکھاں وچ تھرو نے کدی ساڈے بوئے نوں چومدا ہے کدی ساڈی چوکڑ نوں چومدا ہے اماں کہن لگی چل مینوں لے کے چل میں پوچھاں وی کون ہے بیٹا تو کی گل ہے کیوں چوم رہا ہے ساڈے دروازے نوں اماں آ گئی میرے خاص دا انج ہاتھ پھڑ کے نبی نہیں ہے نا ہاتھ پھڑ کے عرض کر دی بیٹا کون ہے ساڈے بوئے نوں کیوں چوم رہا ہے ساڈی چوکڑ نوں کیوں چوم رہا ہے تے قربان جاواں میرے غوث اعظم نے فرمایا اماں تیرے بوئے نوں نہیں چوم رہا محمد دے قدماں دے نشان آج سونا نہیں آیا میں بڑے قرآن پڑھے حدیثاں پڑھیاں میں ملاد بیان کیتا میرا کوئی ایسا واز نہیں جدے اندر روحانی طور پہ سرکار نہ آئے ہوں اماں آج اوتھے نبی نہیں آئے آج تیری اس کلی جائے میں تیرے بوئے نو کی چمنا کی ہے تیرے بوئے میں مصطفیٰ نے جتھے ہاتھ رکھے نا میں انہاں ہتھاں دے نشاناں نو چوم میں اس چوکر نو چوم رہا جتھے ودھوہا دے چہرے والے دے قدم بلکہ نہ لین لگے نے کیونکہ آقا دیا غلامہ ذرا توجہ کر ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں میں تیرے بوئے کی چمنا میں تے قدمہ دے انہاں نشانہ نو چم رہا انہاں جوڑے دے نشانہ نو چم رہا جنہوں عرش بھی چمے جنہوں جوڑے نو عرش بھی چمے محمد ہمارے بڑی شان والے سنے جوڑیاں عرش چڑھ جان والے عرش تے گئے نا عرشی ہے رب نے فرمایا کی ہوئے کیوں ہلنا پیا عرض کیتی میرے نال وعدہ سی یار سنے جوڑے آئے گئے سونا تے نالین اتار رہے ہیں سونا تے نالین اتار رہے ہیں رب نے فرمایا محبوبہ تسے کیوں جوڑے اتار رہے ہو عرض کیتی مولا یاد ہے نا جدو موسیٰ کلیم اللہ کو حتور تے آئے سن تسا فرمایا سی فخلا نالیکا انکا بالوادی المقدس اتوا موسیٰ جوڑے اتار یہ مقدس وادی آ گئی ہے او تے مقدس پہاڑ سی یہ تیرا عرش ہے بولنے بس ختم ہو گئی اونچی بولے ذرا یہ تیرا عرش ہے پھر ندا آئی ذرا اس بات پر بھی غور ہو پھر ندا آئی ذرا اس بات پر بھی غور ہو وہ کہاں تم کہاں وہ اور تھے تم اور ہو سبحان اللہ وہ قریب اللہ تھے تم ہمارے محبوب ہو محبوبہ دیا شانہ محبوب ہی جلسے کر دیں محبوب ہی ملاد منا دیں کوئی نہیں ویخ سے ماڑے ہیں کوئی نہیں ویخ دے کہ اسا سجایا کہ نہیں سجایا کہ لاجپال بھی نہیں ویختا لاجپال دل ویختا ہے حضور وہ میں کہنا ہونا شیر میرا ہی ہے یہ کہو تو سنا دیا پروان سامنے میں ڈر لگ رہے تو میں پڑھ دینا شیر میرا ہے مائی چری پڑھی لکھی تے ہے کوئی نہیں لیکن کرم تے ہو گیا نا میں کہنا ہونا آخری دفعہ سن لو ہر ویلے دے ہوڑی ہوڑی پڑھا میں تاکہ سمجھ آئے ہر ویلے دے پڑھن پڑھان تو ساڑی جند چھڑا دے جدے وچ سونا راضی ہوئے
سجا کے آواز رات بنجو کرو ایمان والے بس محنت کرنا ہر ویلے پڑھن پڑھان تو ساڈی جلد چھڑا دے جدے وچ سونا راضی ہوے کوئی یہ ہو گیا سبق پڑھا دے جس آنکھ وچ شہید صاحب آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے جس آنکھ وچ درد ہزاراں آنکھوں دے لڑا دے اور چشتی جے کر سونا چاہے لیکن پڑے آئی پار سرکار نے نہیں فرمایا قبر سوال تین ہونے ایک بندہ تینہ دے جواب نہیں دے گا تفصیل نہیں تینہ دے جواب نہیں دے سکے گا اللہ دے حبیب نو فرشتے عرض کردے حضور یہ اللہ نو بھی جاندا تانوں بھی نہیں جاندا دین نو بھی نہیں جاندا اسی ہن کام دوجا کر لگے آپ نے فرمایا وہ کیڑا بھائی انہوں نے کہا ایتھوں کھڑکی کھولنی ہے جہنم دی قبر بنے گی جہنم دے گڑے ہم چکڑا میرے نبی نے فرمایا کیوں حضور دیکھو یہ اللہ کو نہیں پہچانتا یہ اسلام کو نہیں جانتا یہ تو انہوں بھی نہیں جانتا فرمایا میں نے نہیں جانتا دیکھی ہوئے میں تے بھی جانتا خود کہہ دے خوش میں تو حلو کر لینا اچھی بول دے رسول پھر آکھی دے رسول یہ میں نے نہیں جانتا وہ میں پڑھنا نا لیکن اے ادھر اچھی آکھے دے رسول ادھر توجہ میں نہیں جانتا عجیب صاحب سر سنیا جو فرمایا تو انہوں بھی نہیں جانتا فرمایا یہ میں نہیں جانتا تکیر ہے میں جانتا پھر لاجپال نہیں اچھی بول رہا سبحان اللہ جواب دے نہیں سکیا کام کوئی یہ دے آ نہیں سکیا فرمایا اے میں نہیں جانتا تکیر ہویا میں انہوں جاننا حضور تسی کی میں جان دے ہو فرمایا مسجد نور اچھ بیٹھا بیٹھا سی نور مسجد انہیں میرے تے درود پڑھے انہیں میرے تے کہہ دے انہیں میرے تے جڑا میرے تے درود پڑھے میری شفاعت لا سکتا کہہ دے درود سبحان اللہ وہ نہیں تے شاکی کوئی نہیں نا پھر کہنا پڑے گا گناہگارا نو ہے تیرا سہارا ہر شاید تو بغیر گزارا ہو جائے لیکن محبوب تو بغیر گزارا نہیں محبوب تو بغیر گزارا نہیں بس وہ بچے نے آنکھیں میں ایک کوئی مصرع پڑھ لینا اے نانا نانو اے نانے نانو اڈیک رنی تیری جنہوں رنی ہو بولے باقی رنی ہو جائے اے نانے نانو اڈیک رنی تیری تو کرے ویلے اونا سو سب سام زندگی دے
علامہ صاحب نے فرمایا انہوں نے تو بزرگ بھی سارے موت سے آزم چشتی دا وہ شیر بچی کہ میرے چھڑ دیتا ہے بیچنی سے چھڑنا چاہیے تھا تو ہم کب چھوڑتے اچھی بولو نا نہ بولو گے تو پھر میں اتھی رکھنا کام کسی در اور درد ایک میرا بھی شیر ہے کہ درد بیکار نہیں تکلیف ہوتی ہے نا کو یہ بھی اللہ کی طرفوں الحمدللہ ہی علا کل حال ہے وہ تو شکر کرنا چاہیے ہر حال ہے تو درد بیکار نہیں حاجی صاحب درد بھی کام آتا ہے بڑے دنوں بعد درد بیکار نہیں درد بھی کام آتا ہے جب یہ نکھرتا ہے تو سہاروں کا سلام آتا ہے جب یہ نکھرتا ہے تو ہاں نکلتی ہے نا تکلیف ہوتی ہے نا تو پھر سونا بھی کہتا ہے کی گل کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے رب نے فرمایا پہلے بیمار سارے آزمائش سی نا سارا کچھ سی ہن صحت ہو گئی ادو کام ٹھیک سی یا ہن کام ٹھیک ہے فرمایا ادو بھی تیرا شکر ہن بھی تیرا شکر پر جیڑا سوال میں اس بیماری دی حالت وچ ہے تو میں کہندا سا نا یا اللہ تو سونیا کہندا سا ایوب تیرا کی حال ہے جو کہ کہندے میرا سبحان اللہ کسی جے در سلطنت دے او دا بادشاہ حسن دی سلطنت دیا شاہ ساڈی بستی ہے ساڈی بستی میٹھے ربا جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت